وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. معزز محترم سامعین و سامعات، دینی میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کے فضل اس کے احسان سے قرآن مجید کا چھٹا پارہ سننے کی سعادت ہم سب کو ملی۔ سورۃ النساء آج مکمل ختم ہو گئی۔ سورۃ النساء اس کے اندر عورتوں کے تعلق سے مسائل اور احکامات اللہ رب العالمین نے کھول کے بیان کیے ہیں۔ اس سے قبل کی آج کے ٹاپک اور موضوع پر گفتگو کروں، ایک سوال یا ایک مثال سے بات کو شروع کرتا ہوں کہ اگر ہمارے محلے میں کوئی آدمی ایسا ہو جو لوگوں کی گاڑیوں سے پیٹرول چراتا اور روز چراتا، تو ہم کیا کریں گے؟ کسی دن وہ پکڑ میں آ جائے ہمارے، کیا کریں گے؟ ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ ہم اس کی دھلائی کریں گے، ماریں گے۔ حالانکہ اگر دیکھیں پیٹرول کتنا چرا سکتا ہے، 1 بوتل 2 بوتل، اور 8-10 دنوں سے چرا رہا ہو 10 بوتل چرائے۔ یا اسی طرح سے ہم اور آپ سفر کر رہے ہیں اور کوئی آدمی آئے اور ہمارا موبائل 10,000 کا مان لو چھین کر لے جانے لگے، تو ہمارا سلوک اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ جس کا موبائل رہے گا وہ تو مارے گا ہی، اور آس پڑوس کے آس پاس کی سیٹ والے سب اس پر ٹوٹ پڑے۔ کیا وجہ ہوتی ہے اس کو مارنے؟ کیونکہ وہ دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھا رہا، چوری کر رہا، یا صاف الفاظ میں کہیں تو حرام خوری کر رہا۔ تو یہ جو منکر اور غلط چیز ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اس کو دیکھنے کے بعد ہمارا سلوک اور ہمارا رویہ حرام خوری کرنے والے کے ساتھ اس قدر سنگین اور خطرناک ہوتا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں میرے بھائیوں۔ لیکن ایک حرام خوری اور ایک چوری جو دھڑلے سے ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن کوئی اس کے بارے میں پوچھتا نہیں، سوال نہیں کرتا۔ ہم سے سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں، امام صاحب فلاں آدمی سود کھاتا ہے، اس کی دعوت میں جاؤں یا نہیں جاؤں؟ یہ سوال ہر کوئی کرے گا۔ شیخ صاحب فلاں کے یہاں شادی ہے، بہن باجا بارات سب ہو رہا ہے، کیا اس کی شادی میں جانا جائز ہے درست؟ یہ سوال ہر کوئی پوچھے۔ لیکن وہ سوال جو آج کے اس درس کا موضوع اور ٹاپک ہے، اور جس کو اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے اندر کھول کر اور ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جس طرح 2 اور 2 4، 2 اور 2 ملا کے 4 ہوتے ہیں، اس طرح سے اس مسئلے کو کلیئر کیا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں کوئی نہیں سوال، کوئی نہیں پوچھتا کہ شیخ صاحب یہ آدمی ہمارے محلے میں میرے رشتہ داروں میں پایا جاتا ہے جو اس طرح کی حرام خوری کر رہا ہے، کیا اس کی دعوت قبول کرنا واجب ہے؟ کیا اس کی دعوت قبول کی جا سکتی ہے؟ جاؤں یا نہ جاؤں؟ کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ نماز کے بارے میں سب سوال کرتے ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں سب پوچھتے ہیں، اور اسی طرح سے ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، سب پوچھیں گے روزہ کس سے ٹوٹتا ہے، کس سے نہیں ٹوٹتا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں جن سے بچنا ہے، جن سے نہیں بچنا ہے، ان کے بارے میں عام طور پر سوال ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، وراثت، کسی کے مرنے کے بعد اس کی پراپرٹی کو تقسیم کرنے کا معاملہ، اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا، اور ہم علماء کرام اس مسئلے کو جانتے بھی نہیں، بھول جاتے ہیں، کیونکہ سوال کرنے والے نہیں، اکثر علماء کرام کو پتہ بھی نہیں آتا ہے۔
وراثت کا مسئلہ میرے بھائیوں، کسی کے مرنے کے بعد اس کی پراپرٹی، اس کی جائیداد، اس کا مال اور پیسہ، اس کا بینک اور بیلنس اس کے رشتہ داروں میں، اس کے گھر والوں میں، اس کی اولاد میں تقسیم کرنے کا مسئلہ یہ واجب اور ضروری ہے، یہ کمپلسری ہے، اور اسلام کا ایک اہم حکم ہے۔ اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ النساء کے اندر کھول کھول کے واضح طور پر بیان کیا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 7، آیت نمبر 11، آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 176، 4 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو کھول کھول کر ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ اس مسئلے کی اہمیت اور فضیلت دیکھیے اللہ کے ہاں اور اسلام کے نزدیک کہ نماز فرض ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ نماز فرض اور واجب ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نماز کا حکم دیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، جگہ جگہ یہ حکم آپ کو مل جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کی تفصیل قرآن مجید میں کہیں بیان نہیں کی کہ آپ کو کتنے وقت کی نماز پڑھنی ہے، کیا طریقہ ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، یہ ڈیٹیل آپ کو قرآن مجید میں نہیں مل سکتی۔ پورا قرآن مجید آپ سنبھال لو، یہ ڈیٹیل نماز کے تعلق سے آپ کو احادیث کی کتابوں میں ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا اور ذمہ داری ڈال دی اپنے نبی پر، اے میرے نبی آپ اپنی امت کو بتاؤ نماز پڑھنے کا طریقہ، اس کی ڈیٹیل اور تفصیل۔ آپ دیکھیں زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ تو زکوٰۃ دینا واجب اور فرض ہے، لیکن زکوٰۃ کب دینی ہے، کس کو دینی ہے، کن مال میں دینی ہے، کب دینی ہے، کیسے دینی ہے، زکوٰۃ کی ڈیٹیل آپ کو قرآن مجید میں نہیں مل سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیٹیل اپنی احادیث کے اندر بیان کی۔ آپ رمضان کا معاملہ لیں، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے، لیکن روزوں کے تعلق سے کب روزہ رکھنا ہے، کب افطاری کرنی ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن کن چیزوں سے بچنا ہے، کن کن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، یہ ڈیٹیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، قرآن میں نہیں مل سکتی۔ حج کا معاملہ ہے، حج کی بات آئی، اللہ نے ضرور ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو آدمی خانے کعبہ پر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو اس کے ذمے اللہ کے لیے حج کرنا واجب اور ضروری ہے۔ یہ تمام تفصیلات نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد نہیں، بیان نہیں فرمائی، لیکن جب معاملہ آیا مال کا، کس کا معاملہ ہے، اس سے تعلق ہے، مال کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یرید اللہ ان یبین لکم، اللہ چاہتا ہے یبین اللہ لکم ان تضلوا، لوگوں تم بہک نہ جاؤ، تمہارا ایمان ٹگمگا نہ جائے، اس لیے اللہ خود کھول کھول کر بیان کرے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز جاننے والا ہے۔ معاملہ آیا مال کا، اللہ نے اپنے نبی کے سپرد نہیں کیا اور خود اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، لوگوں جان لو تمہارے مرنے کے بعد تمہاری وراثت میں، تمہاری جائیداد میں تمہارے رشتہ داروں کا حق ہے، اس کو کھا مت جانا، اس میں کبھی بھی بھٹک مت جانا۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایک جگہ اس حکم کو واجب قرار دے کر فریضۃ من اللہ، یہ وراثت کا حکم جو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے، یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، یہ کمپلسری ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ خوب جاننے والا ہے جو تم کرنے والے ہو، یہ مال جو ہڑپ کرنے والے ہو اللہ کو بخوبی علم ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ وراثت کا جو حکم ہے یہ اللہ کی وصیت ہے، اللہ کی وصیت۔ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے عظیم ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں آئی، وہ حی لا یموت ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ ہم لوگ اور آپ
جب ہمارے کوئی مرنے والے کوئی وصیت کرتے ہیں نا تو اس وصیت کو کتنا اہمیت دیتے ہیں. اس کا باپ مرتے وقت وصیت کرے, کسی کی ماں یا رشتہ دار مرتے وقت وصیت کر کے جائے تو جس کو وصیت کی جاتی ہے اولاد وغیرہ کیا کہتے ہیں, یہ میرے باپ کی آخری تمنا ہے, یہ میرے باپ میری ماں کی آخری خواہش تھی, یہ میرا رشتہ دار مرا ہے, یہ مجھے وصیت کر کے گیا ہے, لہٰذا اسے پورا کرنا مجھ پر واجب اور ضروری ہے. کتنی اہمیت دیتے ہیں وصیت کو ہم لوگ. اللہ رب العالمین کی وصیت جسے کبھی موت نہیں آئے گی, جو مرنے والا نہیں ہے, جس کی ذات ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے, اس کی وصیت ہے. وصیت من اللہ, یہ وراثت کا حکم یہ اللہ کی وصیت ہے. اس میں پھٹک مت جانا, اس میں تمہارا ایمان ڈگمگا نہ جائے. ہو سکتا ہے دوسرے معاملات میں, دینی معاملات میں تم کامیاب ہو جاؤ اللہ کے یہاں, نماز لے کر جاؤ, روزہ لے کر جاؤ, حج لے کر جاؤ, زکات لے کر جاؤ, تم وہاں پر کامیاب نکل جاؤ. لیکن وراثت کے معاملے میں اگر تم پٹری سے اتر گئے, سب کیا گیا برباد ہے, سب برباد ہو جائے گا. اور آج اچھے سے اچھے دیندار, پہلے صف کے نمازی, تہجد گزار اور حج پہ حج کرنے والے, زکات پہ زکات دینے والے, ان کا معاملہ میرے بھائیوں, ان کا طرز عمل اس وراثت کے تعلق سے بڑا ہی افسوسناک ہے, بڑا ہی افسوسناک ہے. لوگ دھڑلے سے کھا جاتے ہیں, دھڑلے سے, اور وراثت کے حکم کو نہیں دیتے. دیکھ لیجیے آپ اچھے اچھے دینداروں کا معاملہ, جو بددین لوگ ہیں, چلو ان کی بات کی جائے تو بات سن گیا. اچھے اچھے دیندار جب زکات اس وراثت پہ بات کی جائے اور خطبہ دیا جائے, تقریر کی جائے, دشمنی مول لے لیتے. یہ کون سی بات بیان کر رہی ہے, یہ کون سا حکم ہے؟ ہمارے باپ دادا نہیں کرتے آئے, ہمارے خاندان میں نہیں چلتا یہ وراثت تقسیم کرنا. ہم یہ بیان, ہم یہ سب ان باتوں پر عمل کرنے والے نہیں ہیں. یہ دہائی دیتے ہیں خاندان کی اور باپ اور قبیلے کی, اور وہ عذر پیش کرتے ہیں, وہ شکوہ پیش کرتے ہیں جو کفار مکہ نے کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا, کفار مکہ سے, تعالوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَالرَّسُولُ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاؤُنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُكُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اللہ کے نبی نے کہا, اے کفار مکہ, آؤ اللہ کی کتاب کی طرف, رسول کی باتوں کی طرف, اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی طرف آؤ. کیا کہتے ہیں؟ ہمارے لیے وہی چیز کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے. اللہ نے کہا, تمہارے باپ دادا جاہل تھے, جاہل, وہ کچھ نہیں جانتے تھے, ان کے پاس ہدایت نہیں آئی تھی. اب تمہیں پتا چل گیا ہے, تم یہ کہہ کر وراثت سے منہ موڑ لوگے اور یہ کہو گے کہ ہمارے خاندان میں نہیں ہوتا ہے. اور میرے بھائیوں, اس میں سب سے زیادہ حق کھایا جاتا ہے ماں اور بہنوں کا, عورتوں کا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے سورۃ النساء میں, اس سورت کے اندر جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مسائل بیان کیے. اور اکثر مسلمان اس مسئلے سے جاہل ہے اور اس کو عجیب و غریب مسئلہ سمجھتے ہیں. اسلام یہ بھی کوئی حکم ہے اسلام جس پر عمل کیا جائے, یہ حکم ہے. کیا وجہ ہے کہ لوگ دھڑلے سے اور بغیر کسی خوف اور ڈر کے مال کھا جاتے ہیں, وراثت کھا جاتے ہیں. کیا ریزن ہوتا ہے اس کا؟ اس کا سبب ہوتا ہے میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے, مال کی محبت, مال کا لالچ. انسان مال کی محبت میں اس قدر ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا, وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. تم وراثت کا مال کھا جاتے ہو کیونکہ مال کی محبت تمہارے اندر پائی جاتی ہے. وہ مال جو انسان کے ساتھ جانے والا نہیں. انسان کتنا بھی مالدار بن جائے, کتنا بھی دوسروں کے حقوق کھا جائے, بہن بیٹیوں کا حصہ کھا جائے, وہ جانے والا یہاں سے ننگا ہے, صرف ایک کپڑے میں جانے والا, اس کی دولت اس کے ساتھ نہیں جانے والا. انسان اپنی آخرت کی فکر کرے, اپنے قبر کی فکر کرے, عذاب جہنم کی فکر کرے, کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ وراثت کا حکم دینے کے بعد دھمکی دی ہے. دھمکی, تلک حدود اللہ, یہ وراثت کا حکم میں بیان کر رہا ہوں, یہ اللہ کا بیان کیا ہوا, نازل کیا ہوا حد ہے.
یہ اللہ کی لمیٹیشن ہے، یہ اللہ کا اصول اور قانون ہے۔ اگر اس پر عمل نہیں کیا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے حدود کو پامال کرے گا، ان کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، وہ اس کو ایسی جہنم میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی، ایک نقطہ قابل غور ہے۔ اللہ نے کہا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ حالانکہ یہ بات صرف شرک کے بارے میں بیان کی۔ ہمارے عبدالرحمن صاحب قاری اور حافظ موجود ہیں، ان سے پوچھ لیجیے آپ، صرف شرک کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا قرآن مجید کے اندر، شرک کرنے والا اگر مر گیا بغیر توبہ کے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لیکن یہاں اللہ رب العالمین نے وراثت میں بہن بیٹیوں کا حق کھانے والے کو یہ دھمکی دی ہے، اگرچہ وہ مسلمان ہو، اگرچہ وہ نماز پڑھنے والا ہو، زکات دینے والا ہو، حج کرنے والا ہو، سارے دین کے کام کرنے والا ہو، اگر وہ وراثت میں حق کھا کر مرا ہے تو وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ کیوں اللہ رب العالمین؟ اس لیے کہ جب اللہ رب العالمین نے وراثت کے حق کو بالکل واضح کر دیا، ڈیٹیل کے ساتھ کھول کر بیان کر دیا، 2 اور 2 4 جس طرح سے سب کو پتا ہوتا ہے ویسے بیان کر دیا، اور اللہ کا یہ حکم آ جانے کے بعد بھی وہ اس کا منکر بنتا ہے، وہ اس کا انکار کرتا ہے، گویا وہ اللہ کے ساتھ کفر کر رہا ہے، اللہ کے اس حکم کو انکار کر رہا ہے، اس نے اپنا شمار کافروں میں بنا لیا ہے۔ اور کافروں کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ کافروں کا انجام ہونے والا ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایسے ہی ایک مسلمان اگر وراثت میں کسی کا حق کھا کر مرا ہے تو اس کا انجام بھی ہمیشہ ہمیشگی والی جنت میں ہونے والا ہے، وہ اسی میں جانے والا ہے۔ میرے بھائیوں، وراثت کے مسئلے کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے سماج میں اس پر کوئی نکیر نہیں کی جاتی، وراثت کے کھانے والے کوئی برا ہوا نہیں۔ جیسا میں نے مثال دی نا، موبائل چوری کرنے والے کو تو لوگ توڑ تاڑ دیں گے، ہڈی پسلی ہے کسی لائق نہیں چھوڑے، لیکن موبائل تو 10,000 کا آتا ہے، 20,000 کا، کروڑوں کی پراپرٹی باپ کے مر جانے کے بعد بیٹے تباہ کھا جاتے، بہنوں کا حق نہیں دیتے، اور کیا عذر پیش کرتے ہیں؟ ہماری بہن بیٹیاں نہیں مانگتی، ہم سے نہیں مانگتی، انہوں نے معاف کر دیا ہے، میں بول دیا ہمیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے زمانے میں سب سے پہلے وراثت کا حق مانگا اللہ کے نبی سے عورتوں نے آگا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں آپ کہیں نہیں ملتا ہے کہ عورتوں نے وراثت کا حق معاف کر دیا اور بھائی کو بھائیوں کا دے دیا، بلکہ یہ آیتیں، وراثت کی آیتیں نازل ہی اس بات پر ہوئی کہ کچھ عورتیں آئیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمارا حق کیا ہے ہمارے شوہر کی وراثت میں، بلکہ دادیاں آتی تھی، نانی آتی تھی پوچھنے کے لیے کہ وراثت میں ہمارا حق کیا ہے۔ عورت کوئی معاف نہیں کرتی، بلکہ معاف کرایا جاتا ہے، ان کو مجبور کیا جاتا ہے، اور عورت معاف کرنے والی میرے بھائیوں معاف کر کے اپنے بھائیوں پر، اپنے رشتہ داروں کو کوئی احسان نہیں کر رہی ہے، بلکہ وہ انہیں جہنم کی آگ میں داخل کر رہی ہے۔ جو وہ حرام خوری کریں گے ان کے معاف کرنے کے بعد، وہ در حقیقت جہنم کی آگ کھائیں گے، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھریں گے۔ اور وہ مائیں اور بہنیں جو وراثت میں اپنا حق مانگتی ہے، وہ اپنے بھائیوں پر در حقیقت احسان کر رہی ہے، لیکن ہمارے ہاں بہنوں کو دھمکی دی جاتی ہے، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا حق معاف کر دیں، اپنے حق سے دستبردار ہو جائے۔ میرے بھائیوں، وراثت کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ اگر کوئی آدمی مر جائے اور اپنی اولاد چھوڑ کر جائے، مثال کے طور پر 3 بیٹے چھوڑ کر گئے اور ایک گھر چھوڑ کے گیا ہے اور تینوں بیٹے اسی گھر میں رہتے ہیں، تو اس گھر کو بیچ کر وراثت تقسیم کی جائے، اگرچہ اولاد کو روڈ پر سونا پڑے، لیکن اللہ کے اس حکم کی پاسداری
اس حکم کو بجا لانا واجب اور ضروری ہے، لیکن آج ہمارا معاشرہ اس نے اس معاملے کو بڑا ہلکا لیا ہے۔ اچھے سے اچھے دیندار رمضان میں لاکھ لاکھ روپے مسجدوں میں دیتے ہیں، مدرسوں میں دیتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے اپنے یتیم بھتیجوں کا حق کھائے بیٹھے ہیں، اپنی معصوم بہنوں کا حق کھائے بیٹھے ہیں، اپنی بیوہ بھابھیوں کا حق کھائے بیٹھے ہیں، اور بڑے اچھے بنتے ہیں، حج پہ حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، اور رمضان میں افطاریاں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگ نہیں جا سکتے، بلکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہونے والا ہے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، بہت ساری باتیں تھی اس موضوع پر جو بیان کرنی چاہیے اور بار بار کرنی چاہیے تاکہ اصلاح ہو جائے، کہ کوئی ایک آدمی تو سمجھے، کوئی ایک آدمی تو اللہ سے ڈر جائے، لیکن وقت یاد نہیں دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملے کو سنجیدگی سے لینے والا بنائے، اور سود خور کو ویسے ہی سمجھنے والا بنائے جس طرح سے ہم پیاز خور کو سمجھتے ہیں، جس طرح سے زانی کے ساتھ ہمارا سلوک ہوتا ہے، ویسے ہی وراثت کھانے والے کے ساتھ ہمیں سلوک کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔